بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام علماء کرام، معزز حاضرین، علاقائی جمعیت علماء نے آپ حضرات کو اور ہم کو یہاں پر آج جوڑا ہے اور قومی یکجہتی کے عنوان سے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ ہماری ریاست کے جنرل سیکریٹری محترم حافظ پیر صابر صاحب نے جمعیت علماء کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کے تاریخی کارناموں پر مختصر سی روشنی ڈالی ہے، اور اس کے بعد اسی کا خلاصہ اور مزید اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے علاقائی زبان میں گفتگو کی گئی ہے اور تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ میں تیلگو زبان سے واقف تو نہیں ہوں، لیکن ان حضرات کے انداز سے اور آیات و احادیث سے یہ محسوس کر سکا ہوں کہ انہوں نے آپ کے سامنے اور ہمارے معزز ایم ایل اے صاحب کے سامنے جمعیت علماء کا مختصر تعارف اور قومی یکجہتی کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ مجھے بھی اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر بات کرنی ہے، زیادہ تفصیلی تو نہیں، کہ ہمارا یہ پروگرام اپنے مقررہ وقت سے بہت تاخیر سے شروع ہوا اور اب کافی تاخیر ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور ایک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ کو سنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے لوگو، ہم نے آپ کو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے آپ سب لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں بستے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کا خالق اور مالک بتا رہا ہے کہ وہ ایک ہی ذریعے سے وجود میں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس دنیا میں پہلے جنات کو بسایا تھا۔ ان لوگوں کو دنیا میں بسایا اس لیے گیا تھا کہ وہ ایک اچھا ماحول دنیا کے سامنے رکھیں اور ایک اچھا ماحول فراہم کریں، لیکن ان لوگوں نے آپس میں لڑائیاں کی، ان کے درمیان نفرتیں قائم ہوئیں، ان کے درمیان تقسیمیں ہوئیں، اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑے بھیڑے اور زمین پر بجائے امن قائم کرنے کے فتنہ فساد انہوں نے قائم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہ چاہا کہ اس قوم کو ہٹا دیا جائے دنیا سے اور اس دنیا میں پھر ایک دوسری قوم پیدا کی جائے، اگرچہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تجربات نہیں تھے بلکہ اللہ کی حکمت تھی کہ پہلے قوم کو پیدا کی اور وہ قوم
اللہ کے حکموں کی باغی اور نافرمان بنی، اکثریت نافرمان بنی، اسے ہٹا دیا گیا اور ان کو پہاڑوں اور جنگلوں میں بھیج دیا گیا اور دریاؤں میں بھیج دیا گیا، زمین پوری خالی کرائی گئی، اور اس خشکی پر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مخلوق کو پیدا کیا۔ وہ مخلوق ہم آپ ہیں۔ ہمیں پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب اور اسسٹنٹ پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، زمین میں رکھ دینا چاہ رہا ہوں ایک ایسی مخلوق کو جو میری صفات سے متصف ہوگی، ایک ایسی مخلوق کو جو میں کام کرتا ہوں ویسے کام کرے گی، ایک ایسی مخلوق کو۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے اصل کی نقل کرے اور اس کے احکام کی پابندی کرے، اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک مخلوق نہیں پیدا کر رہا ہوں بلکہ میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو، تمام انسانوں کو، چاہے کسی مذہب کے ہوں، کسی دین کے ہوں، کسی دھرم کو جانتے ہوں، تمام انسان اگر انسان ہیں تو وہ ایک ہی کنبہ ہیں، ایک ہی فیملی ہیں، ایک ہی خاندان ہیں، ان کا باپ ایک ہے، ان کی ماں ایک ہے۔ کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا اس دنیا میں انسان آج ہم ہیں، ہم سے پہلے کون تھا، ان سے پہلے کون تھا، ان سے پہلے کون تھا۔ اگر دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان غور کرے گا اور اس کو جاننے کی کوشش کرے گا، یہ سوال اٹھائے گا اور اپنے من سے پوچھے گا، تو اس کو اللہ کی دی ہوئی عقل اور اس کا دل اس کو سمجھائے گا کہ پیچھے جاتے 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 ایک وقت آئے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک مرد اور ایک عورت سب سے پہلے کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیے تھے۔ کوئی قوم اس کا انکار نہیں کر سکتی، کوئی دین دھرم اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کی انسانیت کی تاریخ جاننے والا یہی کہے گا کہ ہوتے 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 پہلے دو ہی انسان تھے، ایک آدم دوسرے حوا۔ ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں کی جو مذہب کی کتابیں ہیں، جو ان کے پاس بھی تاریخ محفوظ ہے، اس ہسٹری میں، انسانیت کی، آدمیت کی تاریخ میں، ان کے ہاں بھی یہ رشتہ جا کر اوپر دو انسانوں سے ملتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اوپر جا کر بس یہ دو ہی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے مٹی کے ذریعے سے، مٹی کو پانی میں سڑا کر اس کا گارا بنا کر اس کے ذریعے سے ایک شکل بنائی جیسے ہماری شکل ہے، ایک ایسی شکل بنائی اللہ تعالیٰ نے، جیسے کمار بناتا ہے مٹی سے برتن وغیرہ بناتا ہے، گھڑے بناتا ہے، ہانڈیاں بناتا ہے، سینک، ہر چیز بنا لیتا ہے، تو اس کو پہلے مٹی کو اچھی طرح مضبوط کرتا ہے، اور وہ جب مٹی سڑ کر مضبوط ہو جاتی ہے تو اس سے وہ ایک جو بنانا چاہتا ہے بناتا ہے۔ پاک پروردگار نے بھی پہلے ایک ایسی شکل بنائی جیسے میری ہے یا آپ کی ہے، یہ ایک شکل بنائی اللہ نے۔ اس شکل کو مٹی پانی سے تیار کر کے اس کے اندر اپنا حکم ڈالا، یعنی جان ڈالی، جس کو عربی میں روح کہتے ہیں، ہم لوگ اردو میں جان کہتے ہیں۔ جان اس کے اندر ڈالی، جان ڈالی تو یہ انسان دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا، پکڑنے والا، چلنے والا، اس کے اندر ایک دل دھڑکنے والا، گردے اپنا کام کرنے والے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری سسٹم اندر کا باہر کا سب بنا دیا جان ڈال کر کے۔ اور یہ مخلوق اپنے وجود کے اعتبار سے اس پوری کائنات میں جو کروڑوں مخلوقات ہیں ان میں سب سے بہتر ہے، سب سے اچھی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اوپر قابو رکھنے والی ہے۔ جعل لکم اللیل والنہار، سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم الانہار۔ اللہ فرما رہے ہیں دریاؤں پہ ہم نے تم کو قابو دیا ہے، دن اور رات پر قابو دیا ہے، سورج اور چاند پر قابو دیا ہے، شیر پر قابو دیا ہے، چیتے پر قابو دیا ہے، ہاتھی اور اونٹ اتنا مضبوط بنایا
کہ ایک دھکا مارے تو انسان ختم ہو جائے، لیکن اس پر بھی انسان کو قابو دیا ہے۔ پہاڑ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے ایک پتھر کے نیچے دب جائے تو انسان مر جائے، لیکن اس پر بھی انسان کو قابو دیا ہے۔ آج دنیا کے سارے پہاڑ توڑ توڑ کر کے ہم لوگوں نے اپنے بلڈنگیں بنا دی ہیں، اپنے کمپلیکسز تیار کر لیے، اپنے بریجز بنا دیے۔ کہاں سے آیا میٹیریل؟ یہی سب پہاڑ توڑ توڑ کے ہم نے کیے۔ پہاڑ ایسا ہے کہ ایک پتھر کے نیچے دب جائیں تو پس جائیں گے ہم، لیکن اسی پہاڑ کو ہم ریت بنا دینے کے اوپر قادر ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسی طاقت و قدرت عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک انسان کو بنایا، سب مخلوقات کے بعد بنایا، لیکن سب کے اوپر اس کو حکمراں بنایا۔ آپ اکیلے ایک انسان کوئی بھی ہو، کنی گیری کا ہو، دیہات میں رہتا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، وہ چاہے دنیا کے کسی خطے پر زمین پر حکومت نہ کرتا ہو، لیکن اللہ کی اس پوری کائنات پر وہ حکمراں ہے اکیلا، اور اس پوری کائنات پر وہ اپنی حکومت چلا سکتا ہے، جہاں چاہے چلا سکتا ہے۔ وہ زمین پھاڑ کر کے اس میں سے پیٹرول نکال سکتا ہے، سونا نکال سکتا ہے، چاندی نکال سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی ہر ضرورت اس زمین کے اندر رکھی ہے، زمین میں سے نکال کے اس دنیا کو ڈیولپ کر رہا ہے اور ترقی دے رہا ہے۔ یہ انسان کو قدرت اللہ نے دی ہے، اور یہ انسان دریاؤں میں اتنا بڑا دریا ہے کہ ذرا سا اگر انسان کی غفلت ہو جائے تو سمندر میں ڈوب جائے گا اور اسے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں اور پانی کے جانور ہیں کہ ایک اگر منہ کھولے تو 100 اس کے اندر چلے جا سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اس کے اندر مخلوق ہے۔ لیکن ایسے خوفناک مخلوقات کے اوپر اور اتنے خطرناک پانی کے ڈھیر پر، جو پوری دنیا کی چوتھائی حصے پر ہے، کشتی بنا کر کے اس ملک سے اس ملک کو جاتا ہے اور یہاں سے وہاں مال لے کے جاتا ہے، شپنگ کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ بڑے لمبے سفر ہواؤں میں نہیں کر سکتا، وہ پانی کے اوپر کرتا ہے۔ ہوا اتنی طاقتور چیز ہے، جب آندھی چلتی ہے تو بستیوں کو اٹھا کے اکھاڑ کے لے جاتی ہے، لیکن انسان ہواؤں پر حکومت کرتا ہے کہ ایک پلین لے کر، ایک راکٹ لے کر کہاں سے کہاں پھر ہواؤں کے اوپر چلا جاتا ہے، ہواؤں کے سینے چاک کرتے ہوئے بھاگتا بھاگتا چلا جاتا ہے، ابر کے اوپر چلا جاتا ہے۔ ہم لوگ سفر کرتے ہیں ہوائی جہاز میں، اور جن لوگوں نے بھی کیا ہوگا، آج کل ذرا بارش کا، سردی کا سیزن ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ایسے خوفناک قسم کے ابر ہیں، ان ابروں میں سے گھس کے ہوائی جہاز اوپر چلا جاتا ہے۔ پہلے نیچے سے اوپر نظر آتے ہیں، پھر اوپر جانے کے بعد نیچے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ زمین گول ہے، اس کے اوپر ہم گھوم رہے پھر رہے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ سے بڑی اور آپ سے بڑھ کر قیمتی کوئی مخلوق نہیں، یعنی انسان سے بڑھ کر، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسان کی بات کر رہا ہوں۔ انسان سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، انسان سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں ہے، انسان کے علاوہ علم و نالج رکھنے والی کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان کے علاوہ کوئی ٹیکنالوجسٹ نہیں ہے، کوئی مخلوق انسان کے علاوہ ایجوکیشنلسٹ نہیں ہے، انسان کے علاوہ کوئی مخلوق سائنٹسٹ نہیں ہے، انسان کے علاوہ کوئی مخلوق مخلوقات پر اپنا اقتدار اور اپنی حکومت نہیں چلا سکتی ہے، صرف انسان، صرف انسان۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انسانوں کو سب سے اشرف مخلوق بنایا۔ کیوں بنایا اور ان کا نام انسان کیوں رکھا؟ تو ان کا نام انسان اس لیے رکھا کہ انسان عربی زبان کا لفظ ہے، اور انسان کے معنی ہے جس کے اندر انس اور محبت ہو، جو اپنے جیسے کسی سے بھی انسیت محسوس کرتا ہو اور محبت محسوس کرتا ہو۔ ہر مخلوق اپنی مخلوق کے ساتھ مل کر لڑتی جھگڑتی ہے، صرف انسان وہ مخلوق ہے جو اپنی مخلوق کے ساتھ مل کر انسیت اور محبت محسوس کرتی اور اس سے مانوس و قریب ہو جاتی ہے۔ آپس میں وحشت نہیں ہوتی، بندر بندر لڑتے رہتے ہیں، بکرے بکرے لڑتے رہتے ہیں، شیر شیر لڑتے رہتے ہیں ایک ہی جنس،
لیکن ان کے درمیان انسیت نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو چیڑ پھاڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، وہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کر دیں گے، وہ سب کچھ کریں گے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ حیوان ہے، وہ انسان نہیں. ایک ہم ہیں جنہیں اللہ نے انسان بنایا، جس کے سینے میں جو دل رکھا ہے وہ تکلیف کا احساس رکھتا ہے. جس انسان کو انسان کا درد سمجھ میں آتا ہے وہ انسان ہے، اور جس انسان کو انسان کا درد نہیں سمجھ میں آتا وہ حیوان ہے، وہ جانور ہے. اسے کبھی آپ انسان نہیں کہہ سکتے. وہ انسانوں کی شکل میں ہوگا مگر وہ جانور ہے، وہ انسان نہیں. انسان ہوتا تو انسان کے درد کو سمجھ سکتا تھا. اب وہ انسان میرے دھرم سے تعلق رکھتا ہے، کوئی نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں. وہ انسان جسے تکلیف پہنچی ہے، میرے رنگ کے جیسا رنگ ہے، کوئی مطلب نہیں. وہ انسان جس کو دکھ ہو رہا ہے وہ میری بولی بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. وہ انسان جسے تکلیف ہو رہی ہے وہ میرے ملک کا اور میرے وطن کا ہے یا دوسرے وطن کا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. انسانوں کے درمیان میں وطن کا بت نہیں ہے. انسانوں کے درمیان میں رنگ کا بت نہیں ہے. انسانیت کے درمیان میں لینگویج کا بت نہیں ہے. انسان تو ایک بڑی طاقت کو، پرمیشور کو مانتا ہے، اپنے سے اوپر اور اپنے نیچے، اپنے ساتھ میں سب کو اپنے برابر سمجھتا ہے. یہ سب کو اپنے برابر سمجھنے والے ہی کو انسان کہتے ہیں. کیا چھوٹا کیا بڑا ہوتا ہے، وہ بھی مٹی سے بنا ہے، ہم بھی مٹی سے بنے ہیں. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہمارا پیدا کرنے والا، پالنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اور ان کی حقیقت ایک ہی ہے کہ پہلی دفعہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک وہ ایک ناپاک قطرہ ہیں جس سے ہر کسی کو گھن ہوتی ہے. ہر کسی کو گھن ہوتی ہے. کوئی مخلوق اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ نے فرمایا میرے بندو، میں نے تم لوگوں کو ایک ناپاک قطرہ جو تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے پیٹ میں ڈالا تھا اس سے پیدا کیا ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو اور کسی بھی مذہب والے سے پوچھ لو کیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. تم نہیں دیکھتے کہ وہ جو ایک منی کا قطرہ تم اپنی بیوی کے رحم میں ڈالتے ہو، اس کو اتنا بڑا انسان بنا کر کون پیدا کرتا ہے؟ تم کرتے ہو یا میں کرتا ہوں؟ اللہ سوال کر رہا ہے بندوں سے. بندے غور کریں اس میں. کون پیدا کرتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں کے اندر کوئی فیکٹری اندھیرے میں نہیں چلتی. اتنا بڑا انسان اندھیرے میں بنایا جاتا ہے. 3 اندھیرے ہیں. اوپر کا اندھیرا ہے، راتوں کا اندھیرا ہے، پیٹ کا اندھیرا ہے، اور اس جھلی کا اندھیرا ہے جس کے اندر انسان بنتا ہے. یہ انسان بنایا جا رہا. پہلے ایک قطرہ تھا، پھر خون بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر اس میں ہڈیاں بنی، پھسلیاں بنی، ہمارا پورا اسٹرکچر اس کے اندر بنا. پھر اس پر گوشت کے کپڑے چڑھائے گئے، خوبصورتی بنائی گئی، آنکھیں بنائیں اور ان آنکھوں میں روشنی رکھی، کان بنائے اور اس میں سننے کی طاقت رکھی، زبان بنائی اور اس میں بولنے کی طاقت رکھی. سب گوشت کے ٹکڑے ہیں، لیکن کسی گوشت میں بولنا آتا ہے، کسی گوشت کو سننا نہیں آتا. کسی گوشت کو سننا آتا ہے، بولنا نہیں آتا. کسی گوشت کو دیکھنا آتا ہے، سننا نہیں آتا. ہاتھ سے چھوتے ہیں، پیر سے چلتے ہیں. اور ہمارے اندر کی جو دنیا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو کہ تم کیسے ہو، کیا کیا تمہارے اندر ہے. جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں یہ پوری کائنات ورلڈ، اس میں کیا کیا ہے، آپ اس پر ایک نظر ڈالو، وہ سب کچھ آپ کے اندر ہے. ہر انسان کے اندر وہ سب کچھ اللہ نے رکھا، پیدا کرنے والے نے. اگر یہ انسان اتنا سر سے لے کے پیر تک اتنا انسان، اس کو پھیلایا جائے تو کائنات بنتی ہے، اور کائنات کو سمیٹا جائے تو انسان بنتا ہے.
कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके अंदर नहीं है। बाहर दरिया है, आपके अंदर दरिया है। बाहर खारा पानी है, आपके अंदर खारा पानी है। बाहर मीठा पानी है, आपके अंदर मीठा पानी है। बाहर जमीन के अंदर नसें बनाकर पाइपलाइन के जरिए पूरी जमीन में पानी फैलता है, आपके अंदर भी ऐसी नसी है, पूरे बॉडी के वर्ल्ड में पानी खून बह रहा है और फिर रहा है इसके अंदर। बाहर दरख्त हैं, अंदर भी दरख्त हैं। बाहर खेती होती है, अंदर भी खेती होती है। बाहर जो होता है वो इंसान के अंदर होता है, और जो इंसान के अंदर होता है वो बाहर होता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, मैंने अपनी कुदरत एक तुम्हारी जात में रखी है और अपनी कुदरत की निशानियां तुम्हारे अतराफ में रखी। सब तरफ देखो आंख उठा के तो तुम ही तुम हो, और तुम्हें को मैंने दिखाया है इसलिए कि तुम नजर आओगे, और जब तुम अपने में गौर करोगे तो मैं नजर आऊंगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने को भी इसी में रखा और दिखाया है। इस वास्ते मेरे दोस्तों, इंसान सबसे कीमती चीज है, इंसान से कीमती कोई चीज नहीं। इंसान का दुख दुख है, इंसान की तकलीफ तकलीफ है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई बैल से किसी बैल को मार लग गया तो उसको तकलीफ हुई और वो कह रहा हो कि माफी चाहता हूं कि जरा मेरी गलती से आपको सींग लग गई, आपको दुख हुआ। कभी आपने देखा दुनिया के अंदर क्षमा चाहते हैं, माफी मांगते हैं? कभी आपने देखा? कोई बैल किसी बैल के दुख को नहीं समझ सकता, कोई शेर किसी शेर के दुख को नहीं समझ सकता, कोई ऊंट किसी ऊंट के दुख को नहीं समझ सकता, कोई हाथी हाथी के दुख को नहीं समझ सकता, चींटी चींटी की तकलीफ को नहीं समझ सकती। ये अकेला इंसान है जो उनकी तकलीफ को भी समझता है और अपनी तकलीफ को भी समझता है। इंसान से ज्यादा कौन? एक मर्तबा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानियत के रहनुमा, इंसानियत के मुहसिन, इंसानियत को गिरी पड़ी जगह से उठाकर ऊंचे मकाम पर लाने वाले, इंसानियत पर जुल्म के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग और जा रहे थे। उन्होंने देखा एक ऊंट दर्द भरी आवाज़ निकाल रहा है। ऊंट की, वो इलाके में ऊंट ज़्यादा होते, तो ऊंट की आवाज़ सुनकर उसके करीब में गए, उसकी गर्दन पे हाथ फेरा जैसे मोहब्बत से किसी को अपना करीब करते हैं। तो उस ऊंट ने कुछ कहा, अल्लाह ने उनको सब बोलियां सुझाई थी, समझाई थी, उन्होंने उससे समझ लिया और उसके बाद फरमाया, मन रब्बु हादल जमल, इस ऊंट का मालिक कहाँ है? तो मालिक आया कि मेरा ऊंट है। फरमाया, ये ऊंट मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि जब ये जवान था तब भी तुम उससे उतना ही काम लेते थे, अब ये बूढ़ा हो गया है, उसके बुढ़ापे का ख्याल नहीं कर रहे हो, उतना काम ले रहे हो। देखो ऐसा मत करो, ये भी जुल्म है, इसका भी हिसाब होगा और इसके बारे में भी तुमको जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा अगर ये बेजुबान मखलूक पे तुमने जुल्म किया होगा। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या जानवरों का भी हिसाब हमसे लिया जाएगा? तो फरमाया, हर तर कलीजा रखने वाले, हर तर जिगर रखने वाले का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। जिसके अंदर जान है उसका एहसास करो, अगर उसकी तकलीफ का एहसास नहीं करोगे तो अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा, पैदा करने वाले को जवाब देना पड़ेगा। ये सिखाया। एक मर्तबा तशरीफ ले जा रहे थे तो एक साहब के घर के सहन में हिरनी बनी हुई थी। हिरन होता है, मादा हिरन बना हुआ था वहां पर। उसने कुछ कहा, आपने महसूस किया, उसके करीब में गए, कुछ उसने कहा, कुछ आपने पूछा, दोनों की बातचीत हुई, दूसरों को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद आपने उसके गले में रस्सी बनी हुई थी खूंटे से, और रस्सी को खोल दिया और वो चौकड़ियां भरते हुए भागती दौड़ती जंगल की तरफ चली गई। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये आपने क्या किया और उसने आपसे क्या कहा? तो फरमाया कि वो मुझसे ये कह रही थी कि जिसने मुझे शिकार किया है वो अगर शिकार करके मुझे ज़िबा कर देता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसने मुझे शिकार करके यहाँ बांध के रखा है। हालांकि मेरे छोटे छोटे बच्चे जंगल में हैं, वो दूध पी रहे थे, वो भूखे होंगे, मेरा दिल दुखी हो रहा है अपने बच्चों को याद करके। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस चली आएगी?
تو اس نے کہا کہ آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر آ کے یہاں کھڑی ہو جاؤں گی۔ آپ نے اس کی رسی کھول دی، وہ چلی گئی بھاگتی ہوئی۔ اب لوگ دیکھتے رہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ایک جانور ہے اور یہ بھاگ گیا ہے، تو اب یہ جانور کیا واپس آئے گا؟ پھر اپنے آپ واپس ہو جائے گا؟ اس کا وہ انتظار کر رہے تھے لوگ۔ اتنے میں وہ وہاں سے واپس آئی تھوڑی دیر کے بعد، اور آ کر کے ویسی جگہ پہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے رسی باندھ دی اور اس کے بعد فرمایا یہ کس کا ہے، یہ جانور کس کا ہے؟ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ فلاں صاحب کا ہے تو ان کو بلا کر فرمایا کہ یہ جانور مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا آپ کو پسند ہے تو آپ لے لیجئے فری۔ تو آپ نے فرمایا کہ فری نہیں چاہیے، خرید کے لینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ خرید لیجئے۔ پیسہ دے کے اسے لے لیا اور اس کی رسی کھول کے اسے چھوڑ دیا کہ تم جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار لو۔ انسان کی تکلیف کا احساس کرتا ہے۔ ایک جگہ سے گزرے، وہاں دیکھا کہ لوگوں نے جنگل کی گھاس جمع کر کے جلا دی ہے۔ پوچھا یہ گھاس کیوں جلائی گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے تھے، یہاں چیونٹیاں بہت تھیں تو ہم نے اس کو جلا دیا ہے۔ تو فرمایا نہ، کسی مخلوق کو جلانا نہیں چاہیے، آپ نے کیوں ان کو جلایا؟ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرو۔ یہ چیونٹی کی تکلیف کا احساس ہے۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک چڑیا سر کے اوپر آ کے منڈلا رہی، چیں 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 کر رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کس نے اس ننھے دل کو دکھایا ہے؟ ایک صحابی نے بتایا کہ اس کے گھونسلے میں سے میں بچے لے آیا، خوبصورت بچے ہیں دیکھیے۔ فرمایا واپس لے جا کے رکھو، کسی کا دل مت دکھاؤ، جب کسی کا دل دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا۔ ایک مرتبہ فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ مجھے اللہ نے جہنم دکھائی، تو اس جہنم کے اندر ایک بہت نیک عورت کو دیکھا جو رات بھر عبادت کرتی تھی اور دن بھر روزہ رکھتی تھی، وہ جہنم میں جل رہی ہے۔ پوچھا کہ جہنم میں کیوں جل رہی ہے؟ اتنی نیک عورت ہے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ اس نے ایک بلی باندھ کے رکھی ہوئی تھی اور اس بلی کو وہ چھوڑتی نہیں تھی کہ وہ جا کے اپنی روزی تلاش کر لے، اور خود بھی نہیں کھلاتی تھی۔ لہذا جب مر گئی تو اللہ اس کے نماز روزے کو سائیڈ میں کر دیا، ایک مخلوق کو ستانے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا اللہ پاک۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت بدکار تھی، غلط کام کرتی تھی، بے حیا عورت تھی محلے کی، لیکن ایک دفعہ کہیں جا رہی تھی، سخت گرمی تھی، اس کو پیاس لگ رہی تھی، اس کا جگر سوکھ گیا تھا، اس کو پانی کہیں نہیں ملا۔ اس نے ایک بوڑی دیکھی، کنواں، اس کنویں کے پاس گئی، لیکن وہاں سے پانی نکالنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ نکالا اور اپنے پیر میں چمڑے کا جو موزہ تھا ساکس، اس کو اس میں باندھا اور وہ ڈبا کے پانی نکالا اور پی لیا، اور پانی پی کے آرام سے جب جانے لگی، تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک کتا وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا جو تکلیف پیاس کی مجھے ہوئی تھی اس بے زبان کو بھی ہو رہی ہے، لیکن مجھے اللہ نے انسان بنایا تھا تو مجھے عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، میں تو پانی نکال کے پی لی، یہ بیچارہ تو نکال کے پی بھی نہیں سکتا۔ اس لیے پھر سے گئی اور پھر سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، میں نے اس بدکار عورت کو جنت میں آرام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انسانیت نہیں ہے تو میرے دوستو کچھ بھی نہیں ہے، انسانیت ہے تو سب کچھ ہے۔ یاد رکھیے ہمارا ایمان، ہمارا اسلام بھی انسانیت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر انسانیت نہیں ہے تو اسلام بھی ناقص ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، کامل مسلمان وہ ہے، پکا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کے ہوں۔ جو اخلاق کیا ہے؟ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نیوز آئے کہ بارات کے اندر گھوڑا بدک گیا، اس لیے کچھ لوگ دب کے مر گئے، ہم مان سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نیوز آئے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 بسیں ٹکرا گئی، سینکڑوں لوگ مر گئے، ہم مان سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نیوز آئے کہ ہاتھی کو غصہ آ گیا تھا، اس نے کچھ لوگوں کو رون ڈالا، کچھ بچے، کچھ عورتیں، کچھ مرد ختم ہو گئے، ہم مان سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اچانک کسی گھر میں آگ لگ گئی اور لوگ جھلس گئے رات ہی رات میں اور پتہ نہیں چلا، اور صبح تک گھر والے سب جل کے خاکستر ہو گئے، ہم مان سکتے ہیں۔ یہ سب ہو سکتا ہے۔
आंधी आई और घर उड़ गए, हम मान सकते हैं, ये हम तस्लीम कर सकते हैं। सैलाब आया और बस्तियां बह गईं और लोग मर गए, लेकिन ये कैसे हम तस्लीम करें और ये कैसे हम मान सकते हैं? इंसान ने इंसान को मारा, इंसान ने इंसान का खून किया, इंसान ने इंसान को तकलीफ पहुंचाई, इंसान ने इंसान की परेशानियों का फायदा उठाया और उस पर जुल्म किया, उसका माल छीना, उसको नुकसान पहुंचाया। ये कैसे मान सकते हैं? उसे इंसान ही नहीं कहते जो इंसान के दुख को न समझ सके। इंसान इंसान है। इसलिए जमीयत उलमा कोशिश करती है कि इंसानियत के पैगाम को आम करे, और इसके लिए ये प्रोग्राम मुनाकिद करती है। और कौमी यकजहती का मतलब ये है कि दुनिया में कौमें बहुत हैं, कौमें बटी हुई अलग अलग चीज़ों को कहते हैं। एक कौम कभी बढ़ती है मज़हब की बुनियाद पे कि साहब इनका मज़हब ये है, इनका धर्म ये है, इनका धर्म ये है, इनका धर्म ये है, ये फ़लाँ ये फ़लाँ ये फ़लाँ, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, ऐसे बटते हैं। बटने का एक सबब धर्म होता है, और बटने का जो एक सबब होता है वो ऊंच नीच, कि भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, और ये आला है या अदना है, इसकी वजह से लोग बंटते हैं और एक दूसरे के करम के रहम से महरूम होते हैं। इसी तरीके से बंटने का एक सबब होता है ज़मीन और वतन। ये हमारा वतन, ये तुम्हारा वतन, तुम वहाँ वाले, हम यहाँ वाले। जैसे यहाँ भी इंडिया में होता है, तुम जो है बिहार वाले, तुम बंगाल वाले, हम आंध्रा वाले, तेलंगाना वाले। ये जो ज़मीन है, वतन, वतन की बुनियाद पे लोग बंटते हैं, धर्म की बुनियाद पे लोग बंटते हैं, और इसी तरीके से ज़ात पात की बुनियाद पे लोग बंटते हैं, इसी तरीके से नस्ल की बुनियाद पे बंटते हैं, इसी तरीके से लैंग्वेज की बुनियाद पे बंटते हैं कि तेलुगु वाले, उर्दू वाले, तमिल वाले, कन्नड़ वाले और बंगाली वाले और फलां वाले और फलां वाले, इसमें बढ़ जाते हैं लोग। इसी तरीके से रंग की बुनियाद पे गोरे, काले, छोटे, बड़े, और चाइनी और जर्मनी और जापानी और अरब और इंडियन, इसमें बढ़ते हैं सब। तो मेरे दोस्तों, इस्लाम ये कहता है कि ये कोई तकसीम आप लोगों में ना आने पाए, सबको इंसान मानो और सबको इंसान की नज़र से देखो, और इंसान की नज़र से उनके साथ सलूक करो, मामला करो। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। अल्लाह फरमा रहे, लोगों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, तो तुम सब वन फैमिली, सब एक ही ख़ानदान हो, और एक ख़ानदान में कोई ऊंच नीच नहीं, ज़ात पात नहीं, रंग नस्ल नहीं। कभी देखो अपने घर में अपना एक सगा भाई गोरा होता है एकदम, एक एकदम काला होता है, किसी का ऊंचा कद होता है, किसी का छोटा, सब सगे भाई बहन हैं। और फिर बड़े हो जाते हैं तो एक गरीब होता है, एक अमीर होता है, कोई पढ़ लिख के बहुत काबिल होता है और कोई बेचारा कुछ भी नहीं होता, कोई खेती बाड़ी कर रहा होता है, कोई एक सगा भाई हमारा वो बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन गया होगा, किस हमारे खानदान का हो सकता है। तो भाई जब सगे भाई बहनों में होता है, ऊपर जाकर हम सब सगे हैं। जब हम सब सगे हैं तो ये ना देखो कि तकलीफ किसको हुई है, तकलीफ हिंदू को हुई है कि सिख को हुई है कि ईसाई को हुई है कि मुस्लिम को हुई, ये नहीं देखो, इंसान को देखो कि इंसान है कि नहीं है। जब ये इंसान है तो आज हमारे अंदर इंसानियत है, मगर पहले के मुकाबले में कम हो गई है। आज इंसानियत है, पहले से बहुत कम हो गई है, बल्कि अभी हम लोग इसको हवा दे रहे हैं कि एक दूसरे से कटे, एक दूसरे से दूर हो जाए, एक दूसरे को छोड़ दे उसकी हालत पे, तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो। अगर ये काम हो रहा हो तो हमें चाहिए कि उससे आगे बढ़कर मैं भी, हमारे हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी, और हमारे जितने हिंदुस्तान में रहने वाले अक़वाम हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले धर्मों के फॉलोअर्स हैं, उन सब को, उनके समझदारों को, उनके अच्छे लोगों को, उनमें के इंसानों को खड़े हो जाना चाहिए और एक तहरीक चलाना चाहिए और सब प्रचार करना चाहिए। लोगों, सब एक हैं, अपना धर्म रखो, अपना अकीदा रखो, अपने कल्चर पे रहो, अपने एतबार से जियो, मगर दूसरे को इंसान मानो और उसके दुख को दुख समझो, उसकी खुशी को खुशी समझो। इसका प्रचार आज वक्त का तकाजा है, ये हम सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। और अल्लाह करे कि हमारी समझ में ये बात आ जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों,
तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से बनाए गए हैं। मट्टी क्या है? बहुत मुतवाज़े है। देखो, मट्टी को हम खुदलते हैं, मट्टी पे खेती करते हैं, मट्टी पे बागात लगाते हैं, मट्टी पे मकानात बनाते हैं, मट्टी में हम खोद खोद के बड़े बड़े बेसमेंट डाल के निकालते हैं, कॉलम्स खड़े करते हैं, और मट्टी पर हम चलते फिरते हैं, सड़कें बनाते हैं, आबादियाँ। मट्टी बेचारी किसी को तकलीफ नहीं देती, सबके लिए अपने को तैयार रखी हुई है। भाई सब लोग अपना काम कर लो मेरी पीठ पर। तुम भी मट्टी से पैदा हुए हो, तुम भी सारे इंसानों के लिए इतना बड़ा जिगर रखो, हौसला रखो कि जैसे मट्टी ने सबको अपना काम कर लेने दिया है, हम भी सबको अपना काम कर लेने देते हैं। क्या हक है, क्या बातिल है, इसका हिसाब पैदा करने वाले के जिम्मे है। हमारा काम क्या है? हमारा काम हर इंसान को इंसान समझना और उसके दुख सुख को सोचना है। बस ये कुछ बातें हैं मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए कि हम इंसानियत के मकाम और मर्तबे को समझें, इंसान की कदर व कीमत को जानें, और फिर इसके जो जान लेगा वो उसको यकजहती के लिए जलसा करके सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका मन उसको यकजहत बना देगा, उसका मन उसको एक कुंबा, एक फैमिली बना देगा, उसका मन उसको अपनी तकलीफ़ दूसरे की तकलीफ़ में कोई फ़र्क नहीं करने देगा। अगर हम समझ जाएंगे इंसान किसको कहते हैं, अल्लाह मुझे भी समझा दे कि मैं इंसान किसको कहते हैं, आपको भी समझा दे और सारे मुल्क को समझा दे। इस मुल्क में अमन हो जाएगा, अमान हो जाएगा, शांति हो जाएगी, गरीब गरीब ही रहेगा, मालदार मालदार ही रहेगा, रियाया रियाया ही रहेगी, और हुक्मरान हुक्मरान ही रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद अमन रहेगा, आश्ती रहेगी, मोहब्बत और प्रेम और प्यार। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत व तआलैत या दल जलाली वल इकराम। अल्लाह अपने करम से हमारे इस जुड़ने को कबूल फरमा। कौमी यकजहती और आपस की मवद्दत व मोहब्बत के सिलसिले में जमीयत उलमा ने जो सबको जोड़ करके एक बात रखी है, कोशिश की है, इसके असरात पूरे शहर में, पूरी रियासत में, पूरे मुल्क में ज़ाहिर फरमा। ए अल्लाह, सब इंसानों के दरमियान आपसी मवद्दत, मोहब्बत, खुलूस पैदा फरमा और नफ़रत की दीवारें गिराने में हम सब को इस्तेमाल होने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह इस इजलास को बेहद कबूल फरमा। जिन लोगों ने कोशिशें की हैं उन्हें इसके बेहतर जज़ा अता फरमा, और जो लोग यहाँ पर हमारे भाई जमा हैं, मुख्तलिफ़ ओहदेदार हैं और समाज के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब की खिदमतों को कबूल फरमा और उनको खूब इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही।